آج الحمد للہ العالمین ہمارے درمیان قاری محمد ریحان اتاری موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آج ہمارے درمیان یہ قاری صاحب موجود ہیں اور معتکفین حضرات کی تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول ہیں اور والدین کے ادب کے بارے میں بھی. تو آج انشاءاللہ ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیں. مطلب یہ بتائیں کہ اسلام ادب کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء وخاتم النبیین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. دیکھیے اسلام کا نام ہی ادب ہے. سبحان اللہ، کیا بات. اسلام ہمیں سکھاتا ہے ادب. تو پہلے تو جو ہے اسلام کا نام ہی ادب ہے. اسلام ہی سکھاتا ہے ادب ہے اور کوئی مذہب ادب نہیں سکھاتا. ایک واحد ایک اسلام ہے. آپ دنیا کے جتنے بھی مذاہب آپ نے جو دیکھے ہوں گے تو اس میں آپ کو ادب کے پہلو نظر نہیں آئیں گے. کہیں یہ ہے کہ بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے ان کے قانون کے مطابق، مذہب کے مطابق. کہیں کچھ معاملات ہے، کہیں کچھ معاملات ہے. کہیں یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کی کمپلین کر دیتے ہیں تو والدین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اسلام ہمیں وہ کچھ سکھاتا ہے جس سے معاشرے میں ایک امن اور سکون اور اچھا معاشرہ بنتا ہے. بشرطے کہ ہم اسلام کو سمجھیں. اصل میں ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ نماز پڑھے، نماز پڑھ لی ہم نے، روزہ رکھے، روزہ رکھ لیا ہم نے. اسلام ہم کو کیا کیا چیزیں سکھاتا ہے. دیکھو مثال کے طور پر سب سے پہلے ہمیں سیکھنا کیا ہے. جو شریعت کہتی ہے کہ جو جس مرحلے میں داخل ہو جائے، جس عمر میں داخل ہو جائے، وہ اس مرحلے کے اس عمر کے معاملات اور مسائل کو سیکھ لے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب دیکھیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کی گود میں آتا ہے. سمجھ آپ نے. تو اب سیکھنے کے مراحل، سیکھنے کے معاملات وہاں سے شروع ہو گئے، پیدائش سے شروع ہو گئے. یہ نہیں میرا بچہ بڑا ہوگا، اسکول جائے گا، مدرسے جائے گا تو یہ جائے گا، وہ جائے گا، پھر عالم بنے گا، یہ بنے گا. ٹھیک ہے نا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب بچہ گود میں آیا اب سیکھنے کے مراحل شروع ہو چکے ہیں. ماں سکھا دیے. کیا بات. اچھا ابھی بچہ گود میں نہیں آیا اور حضور غوث پاک پیدا تو 18 پاروں کے حافظ بھی ہو گئے. سبحان اللہ. اب یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ ماں کی تربیت. تو یہ ایک تربیت کے معاملات ہے. اسلام جو کہتا ہے کہ آپ جس مرحلے میں، جس عمر میں ہیں اس چیز کے مسائل سیکھیں آپ. کیا بات. تو اب یہ کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے. اسلام نے ہمیں کہا کہ ماں باپ کے حقوق سیکھو، عزیز اقربا کے حقوق سیکھو. یہاں تک کہ اسلام نے ہمیں جاندار اور بے جان اور جانور چیزوں کے بھی حقوق بتائے. اللہ اللہ، کیا بات. یہ ادب تو ہے. اب بے ادبی کیا ہے؟ حقوق پہ عمل نہ کرنا. بھائی یہ بے ادبی ہے. ماں باپ کا ادب، ان کا کہنا ماننا، یہ ادب ہو گیا. ان کے کہنے کے اگینسٹ جانا، ٹھیک ہے نا، ان کے خلاف جانا، ان کے حقوق کے خلاف جانا، یہ بے ادبی ہو گئی. یہ اسلام نے سکھاتا ہے. کیا بات. ماشاء اللہ بہت پیارے انداز میں ہم نے کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی. جو مین پوائنٹ انہوں نے قاری صاحب نے ہمیں دیا کہ جب آپ کی ایج بڑھتی جائے گی ہر چیز کے سسٹم آپ کے اندر آ جائے گا. اگر آپ کاروبار جا رہے ہیں تو کاروبار کے معاملہ سیکھنا ہو جائیں گے. اگر آپ بلوغت پہ آ گئے تو آپ اس کے آپ کو مراحل میں جانا ہوگا، سیکھنا پڑے گا، پھر یہ آسانی. ماشاء اللہ. اصل میں شاید مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک معاشرہ، ایک طبقہ ہے اسلام سے وابستہ.
لیکن حقیقت میں اس کو اسلامی معلومات نہیں ہے. اللہ اللہ. اب دیکھ لیجیے کہ جیسے اب بات آگے چلے کہ اب وہ بڑا ہوتا ہے تو اب بچے سے اگر باہر آئے, اگر بڑے پر آتے ہیں تو اب میاں بیوی کے حقوق کیا ہے, نہ میاں کو پتہ ہے بیوی کے حقوق, نہ بیوی کو پتہ ہے میاں کے حقوق. اللہ اللہ. اچھا اس سے قبل جائیں تو وہ اگر وہ نکاح کے بندہ میں بنتا ہے اگر, تو اس کو طلاق کے مسائل نہیں پتا. اب اگر وہ ایسے جملے الفاظ ایسے جملے اپنے زبان سے نکال دیتا ہے جو طلاق تک ہو جائے, اس کو پتہ ہی نہیں. تو وہ چیزیں مطلب ہے کہ جو اسلام ہمیں بولتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. اگر ہم ان کو نہیں سیکھیں گے تو یہ اچھا یہ مسائل یہ معاملات ہے کس کے لیے؟ پہلی چیز وہی نا. دیکھیں اسلام جو سکھا رہا ہے وہ ادب ہے. آپ کو مسائل سکھا رہا ہے, مسائل سے ہٹیں گے تو بے ادب کھلائیں گے آپ. ٹھیک ہے نا. اب بے ادب اگر مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے اعتکاف میں, ٹھیک ہے, مسجد بیٹھے ہوئے, اب مسجد کے ادب ہمیں اسلام سکھا رہا ہے. اب ہمیں اس مسجد کے ادب کو نہیں پتہ چلے گا تو مسجد کے بے ادب کہلائیں گے ہم. تو مسجد کے آداب کیا ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے. تو جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے نا وہ سیکھے, نہ کہ مطلب ہے وہ سیکھے جو ہم کو میڈیا سکھا رہا ہے, نہ کہ وہ سیکھے جو ہمیں کچھ اور ذرائع سے پتہ چل رہا ہے. جو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے ہمیں وہ سیکھے ہم. سبحان اللہ, بہت پیارا انداز. یہ بتائیے علامہ قاری صاحب کہ اسلام جو ہے والدین کے ادب کے بارے میں کچھ ارشاد فرماتا ہے. دیکھیں والدین کا ادب اصل میں شاید بھائی ادب تو بہت ہے والدین کا. یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی ماں کو کندھوں بٹھا کر حج کرایا ہے, تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ معمولی بات نہیں ہے. 5 کلو کا تھیلا اٹھا کے کوئی لائے پاس چل جا رہا ہے, بھائی تو دور سے آ رہا ہوں گرمی میں. میری بات سمجھے نا, 5 کلو کا تھیلا بہت بڑی بات بولتی ہے. میں نے گھر والے بولے جا بیٹا وہ نوکر سے ذرا وہ لے کر آؤ 1 کلو دودھ. وہ گرمی دودھ لے کر آئے گا نا, بیٹا فلا چیز دیا, ابھی تو گرمی تھک کے آ رہا ہوں میں. یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ کیا فرق ہے. یعنی کہ وہ کندھوں بٹھا کر حج کرا رہا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو فرمایا تیری پیدائش کے وقت جو ان کو درد ہوا تھا اس درد کا حق بھی ادا نہیں کر پایا تو. اللہ اکبر. اب دیکھیں ماں باپ کا حق تو اتنا ہے کہ آپ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اصل میں جیسے آج کا جو معاشرہ ہے نا وہ جیسے میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ میاں بیوی اپنے حقوق کو سمجھے تو پھر وہ بچوں کے حقوق پر آئیں گے. اب اگر بچے جیسے معاملات ہیں ان لوگوں کے, تو اس میں سب سے بڑی غلطی پیرنٹس کی ہے کہ تربیت کے معاملات. حضور غوث پاک نے ایسے 18 پارے حفظ کرے, تربیت تھی اس کے پیچھے. کیا بات, ماں کی تربیت تھی. ہاں جی, ماں 18 پاروں کی حافظ تھی تو آگے سسٹم دیکھیے نا, تو ماں حافظ نہ ہوتی تو پھر کیسے ہوتا ہے نا. کیا بات ہے. تو جو ماں کے اندر جو چیز صلاحیت کرے گی, باپ کے اندر جو چیز پرورش پائے گی, باپ جو کھلائے گا بیوی کو وہی لقمہ بچے کا بنے گا, ویسے ہی بچہ پیدا ہوگا. اللہ اللہ. تو وہی ادب والا ہوگا, وہی بے ادب ہوگا. ماشاءاللہ. یہ اب والدین کو چاہیے کہ پہلے اپنے اندر تربیت والے معاملات لے کر آئیں کہ بچوں کو لے کے کس طرح چل. اچھا بچوں کو لے کے کس طرح چلنا ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ آپ نے گراؤنڈ بنانا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. اسلام نے ہمیں پورا جدول دے دیا ہے, پورے شیڈول دے دیا ہے. کیا بات. چھوٹا بچہ ہو تو یہ کرے, ٹھیک ہے نا, 2 سال تک کے بچے کو دودھ پلائے, اس کے بعد یہ کریں, اس کی تربیت ایسے کریں, اس کی تربیت ایسے کریں, اس انداز میں کریں. تو اسلام نے پورا شیڈول میں دیا ہوا ہے. تو اگر ہم اسلام کے مطابق بچے کی طرف تربیت کریں گے نہ بچہ ہمارا باغی ہوگا, نہ بچہ ہمارا نافرمان ہوگا, بچہ ہمارا فرما بردار ہوگا, ہمارا کہنے ماننے والا ہوگا. تو یہ اصل میں بچے کو تربیت استاد نہیں سکھاتا. یہ بھی بتاؤں, استاد کے پاس تو آتا ہے وہ 6 سال کی عمر میں, 6 سال سے پہلے تو ماں سکھا رہی ہوتی ہے. استاد کے پاس آتا ہے وہ 8 سال کی عمر میں, تو 8 سال تک گھر میں تربیت ایسے کری نا.
اب وہ بچے کو لے کر آئے کہ میرا بچہ گالیاں بکتا ہے تو ساتھ نے سکھائی گالیاں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ اچھے معاشرے نے سکھائی، لیکن تربیت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ماں باپ کی تھی۔ تو اب وہ گالیوں، گفتاروں اور مطلب دوسرے معاملات میں ملوث ہو کر ہمارے پاس یہ مطلب جس ادارے میں جاتا ہے تو وہ 6 سال کی عمر تک تو سب سے پہلے وہ آپ کی کفالت، آپ کی تربیت میں تھا وہ۔ تو یوں تربیت کے حوالے سے ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ دیکھیں جب سمجھ میں آ جائے تو مثال کے طور پر کسی نے آپ کا غلط قرآن پڑھایا نا، تو آپ نے بچپن میں پڑھ لیا تو آپ گناہ گار نہیں ہوئے۔ اب آپ جب بڑے ہو گئے، اسلام شریعت آپ پہ لاگو ہو گیا، اب آپ کو پتہ چلا کہ میں نے قرآن غلط پڑھا ہے، تو اب آپ پر سیکھنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ کی تربیت نہیں ہوئی، اب آپ بڑے ہو گئے، آپ کو والدین کے حقوق کا پتہ چل گیا، اب آپ بے بھی کرو گے، پکڑائی میں آ جاؤ گے۔ اب بات اتنی گہری کر دی، میں نے قاری صاحب سے سوال کیا تھا کہ والدین کے ادب کے بارے میں، لیکن انہوں نے جڑ کو، پوائنٹ کو پکڑا کہ پوائنٹ کہاں ہے، خرابی کہاں پائی جاتی ہے۔ قربان جائے ماشاء اللہ سے انہوں نے کہا کہ یہ تربیت آپ جو کہتے ہیں والدین ہمارا بچہ نافرمان ہے، بچہ ایسا ہے، بچہ ویسا ہے، تو انہوں نے بالکل ڈیپ میں چلے گئے کہ کیا والد والدین نے بچے کی تربیت بھی کی تھی، کہ کچھ اسلام کے بارے میں کچھ بتایا بھی تھا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے قاری صاحب، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ خالی شادی کرنے کے بعد بچوں کی سلسلہ ہو جاتا ہے، تو ان ساروں کی جو ہے تربیت ہونی چاہیے ہماری اپنی، اور ان کے جو بچوں کے حقوق ہیں، جو والدین کے حقوق ہیں، جو بیوی کے حقوق ہیں، جو شوہر کے حقوق ہیں، یہ سارا سیکھنا ہم پہ لازمی ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ صاحب یہ بتائیے، یہ تو آپ نے ماشاءاللہ سے بہت ڈیپلی باتیں کر دی، اب والدین کی جو بات کر رہے تھے وہ بھی کر دیں۔ والدین بچے بھی اب تو ہو گئے جو ہونا تھا، جو ہونا تھا، اب بچوں کو کیا کرنا چاہیے والدین کے ساتھ؟ دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جیسے آپ نے قرآن غلط پڑھا، نماز کسی نے غلط سکھا دی، تو وہ تو آپ کو بچپن سکھا دی، تربیت جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا معاملہ ہے۔ جب آپ بڑے ہو گئے، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، تو اب آپ کا اس غلط کو صحیح کرنا آپ پر واجب ہے۔ اب والدین کے جو حقوق ہیں وہ والدین کے حقوق کیا ہیں؟ جیسے میں نے عرض کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کری میں نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیری پیدائش پر تیری ماں کو درد ہوا تھا، اس درد کا بھی حق ادا نہیں کر پایا۔ تو اب دیکھیے والدین کے حقوق ہے کیا؟ فرمایا والدین بوڑھے ہو جائیں اف نہ کہو۔ اب اس جملے کو سمجھیں آپ، انہیں بولے گالی نہیں بکو، انہیں بولے دھکے نہیں مارو، ایک چھوٹا سا جملہ دے دو، اف نہ کہو۔ اگر اف سے نیچے بھی کوئی جملہ ہوتا نا، یہ ارشاد فرماتے آقا علیہ السلام، یعنی کہ اف سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میں اگر والدین کو آنکھیں دکھاؤں، میں اگر گالی بکوں، میں اگر ان سے زبان درازی کروں، تو اوپر کے مرائل ہو گئے نا۔ یعنی کہ بالکل چھوٹا جملہ، یہ احادیث اور باقی ارشاد فرمایا اف نہ کہو، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اف کیا کر رہے ہیں آپ یار، ابے بھائی کیا کر رہے ہو، یہ لفظ ہے نا ان کو چبھیں گے، تو فرمایا یہ بھی نہ کہو۔ مجھے تو ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی کی بات یاد آ رہی ہے، آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ تھی نا، ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی، وہ بولو براز جو ہے ان کا ویسے ہی خارج ہو جایا کرتا، میدا کمزور ہو گیا تھا۔ تو سرکار آپ جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اتنے میں ایک سوالی آیا، اس نے سوال کیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت یہ ہے کہ میری ماں جو ہے نا وہ بولو براز کر دیتی ہے، میں واش روم تک لے کے جانے لگتا ہوں، اس سے پہلے ہی وہ کر دیتی ہیں، تو اب تو میں نے حق ادا کر دیا نا ماں کا، میں نے اپنی ماں پہ کیا تھا، آج ماں مجھ پہ ادا کر رہی ہے، تو میں نے تو حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ تشریف فرمائے کہ حضور جو میں سوال میں کرنا چاہتا ہوں وہ سائل ہی سوال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کیا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنی ماں کا کوئی حق ادا نہیں کیا، تو حضرت برابر تو ہو گیا، میں بھی پیشاب کرتا تھا وہ بھی کر دیتی ہیں، کہا کوئی برابر ہے، لیکن جب وہ کرتی ہے نا تو سوچتا ہے اللہ ان کو جلدی پردہ دے دے، بہت بوڑھی ہو گئی، بہت تکلیف میں ہے، ان کو پردہ دے دے، عافیت کر دے، لیکن جب تو اپنی ماں پہ پیشاب کرتا تھا نا تو ماں کہتی تھی اللہ میرے بیٹے کو صحت والی زندگی دے دے، میرے بیٹے کو صحت والی زندگی دے دے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام ہے، اور کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہمارے قاری صاحب نے
کہ ہمیں چاہیے کہ والدین جیسے بھی ہیں، اب اس پہ جو بات ہے تھی میں یہاں تھا، آگے آپ اس کو بڑھائیں ماشاءاللہ۔ تو میری آپ سے یہ عرض ہے، دیکھیں والدین کو فرمایا کہ جب بوڑھے ہو جائیں، دیکھیں یہاں پہ بڑھاپے کی بات چل رہی ہے، اب اسلام نے بڑھاپے کو کیوں رکھا، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں عموماً انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے اور وہ صحیح بات بھی سمجھ نہیں پاتا۔ تو اب اگر وہ صحیح بات نہیں سمجھ پا رہا تو اب ہمارے اندر اسلام نے ہمیں چیزیں دی ہے کہ آپ اگر سمجھ رہے وہ نہیں سمجھ رہے، سماعت ان کی کمزور ہو گئی، بنائی ان کی کمزور ہو گئی، اعضاء ان کے کمزور ہو گئے، زبان ان کی کمزور ہو گئی، بول نہیں پا رہے وہ، تو اب ہم نے ان کا سہارا بننا ہے۔ اور سہارا کیسے بننا ہے؟ جیسے ابھی انہوں نے ایک بات کہی جو انہوں نے روایت سنائی کہ سہارا ایسا بننا ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، جس طرح ہمیں بچپن میں پالا اسی طرح نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بھی خدمت کرنی ہے۔ بولتے ہیں بچپن ایک جیسا ہو جاتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے ہم گود میں تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن کیا جس طرح انہوں نے ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا ہماری بند زبان سے اظہار خیال کر لیا کہ کیا مانگ رہا ہے، ہمارے چھوٹے پن میں بند زبان سے بنا بولے وہ پہچان لیا کرتے تھے کیا چاہ رہا ہے یہ۔ تو اسی طرح ہم نے بھی ان کے بڑھاپے میں یہ خیال کر لینا چاہیے ابھی کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات والدین حقیقت میں نہیں بول پاتے، یہ ہم نے آپ میں سمجھنا ہے۔ اور جن کے والدین بوڑھے ہو چکے نا ان سے بھی، اور جن کے ابھی جوان ہیں تو ان کے لیے زیادہ ایڈوانٹیج ہے کہ اپنے والدین کی زیادہ خدمت کرے، اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کو تو کمر بستہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ حضرت سیدنا مجھے ایک روایت یاد آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ سے عرض کی مولا میرا پڑوسی کون ہوگا جنت میں، تو فرمایا فلاں قصاب ہوگا۔ مختصر واقعہ، جو وہ فلاں قصاب ہوگا، اب وہ قصاب کے پاس گئے، ملے، اس کے گھر میں ٹھہرے، دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو سورید بنا کر کھلاتا تھا، اور سورید بنا کر کھلاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جیسی دیکھا اور اس قصاب کی ماں نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا انتقال ہو گیا اس عورت کا۔ کہنے لگا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ تو مجھے کیسے پہچانا؟ کہنے میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو جلال نہ کر دوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کو دنیا میں انعام اکرام مل جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد اس سے زیادہ ہیں ماشاءاللہ۔ دیدار کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ دعا، ماں باپ کی دعا کیسی کامل دعا، مجھے دیدار بھی عطا فرما دے اور میرے بیٹے کو بھی نا موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی فرما۔ اللہ بھیج رہا ہے کہ یہ قصاب جا کے مل کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں آپ لوگ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے والدین بھی حیات ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ میں سے کئی کے والدین حیات ہوں گے، کسی کے نہیں ہوں گے، اب جن کے نہیں ہوں گے غمگین نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صلی اللہ کہ جمعے کے دن اپنے والدین کی قبروں پر جایا کرو اور سورہ یاسین پڑھا کرو۔ جو اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں الحمدللہ اسلام نے ہمیں ایسا نہیں کہ ہمارے جو مرحومین گزر گئے ان پہ کوئی حق نہیں ہے، نہیں، اسلام نے مرحومین کے بھی حق رکھے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مرنے والے کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والے کی حالت، کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو، وہ تمنا کرتا ہے کاش کہ میرا کوئی بھائی میں سے اقارب میں سے کوئی مجھے اصالہ ثواب کرے۔ مردے کی حالت ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے، وہ تمنا کرتا ہے کاش میرا بھائی میرا کوئی اقارب مجھے اصالہ ثواب کرے، اور اس کا اصالہ ثواب کرنا اس کا دنیا میں معافی ہمیں سب سے بہتر ہوتا ہے۔